السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ نماز جمعہ کی اس میں امپورٹنس ہے اور کچھ چیزیں، بلکہ اکثر چیزیں آپ لوگ کو لگیں گی ہم سیشن میں پہلے پلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہر ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ریکال ہوتی رہنی چاہیے نا، ورنہ ہم بھولتے جاتے ہیں، صحیح؟ تو ایک تو اس پوائنٹ آف ویو سے اچھی ویڈیو ہے۔ دوسرا، نماز مینجمنٹ کا جو بیچ میں پارٹ ہے نا، یہ میں آج نہیں پلے کروں گی کہ نماز جمعہ والا پارٹ ہی پلے کروں گی۔ جو بیچ میں نماز مینجمنٹ ہے اس کو فارورڈ کر کے پھر نماز جمعہ کا ہی اس پہ فوکس کریں گے، نماز مینجمنٹ انشاءاللہ پھر کسی اور دن۔ اور اس کے علاوہ پھر میرے ذہن میں آج صبح ہی آ رہا تھا کہ انشاءاللہ نا سورہ کہف کی جو امپورٹنس ہے نا، اس کے اوپر بھی نا، کہ سورہ کہف کی امپورٹنس اور اس کو جمعے کے دن پڑھنے کی امپورٹنس اور اس کی آیات یاد کرنے کی امپورٹنس، اس پہ بھی نا پھر انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو نا پلے کروں گی۔ وہ بھی جمعے کے دن ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے بھی فضائل، ٹھیک ہے؟ چلیے پلے کرتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑے چلے آؤ، تیزی سے اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف دوڑے چلے آؤ، وذروا البیع، اور خرید و فروخت، لین دین، معاملات ترک کر دو، چھوڑ دو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں حقیقت میں علم ہو جائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، ادا ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے لیے رزق تلاش کرو، جو کام کرنا ہے، جو مزدوری کرنی ہے۔ تو نماز کے لیے جب اذان دے دی جائے جمعے کے دن، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر سارے کام چھوڑ کر مسجد آ جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ جب نماز ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ لوگ تجارت کا مال دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں انسان مشغول ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور مدینہ میں بہت زیادہ پریشانی تھی کھانے پینے کی چیزوں کی، تو اس دوران پتہ چلا کہ کوئی قافلہ آیا ہے جو کہیں سے گندم، اناج، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا ہے۔ عرب تو ظاہر ہے صحرا تھا، وہاں تو ساری چیزیں باہر سے آتی تھیں۔ تو کچھ حضرات ایسے تھے جو درمیان سے اٹھ کے چلے گئے، خطبے کے درمیان سے، کہ ہم جا کے اپنے گھر کے لیے آٹا، چینی، جو ضروری چیزیں ہیں، جو اناج ہمیں چاہیے، وہ ہم خرید کر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، کہ جب یہ لوگ تجارت کا مال دیکھتے ہیں، او لہون، یا کوئی لہو و لعب کی چیز دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف دوڑ کے چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ،
آپ کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے ہاں ہے وہ زیادہ بہتر ہے، من اللہو و من التجارہ، اس لہو و لعب اور فضول چیزوں سے بھی بہت بہتر ہے، اور جو تم تجارت سے مال کماؤ گے اس سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے وہ ثواب، وہ اجر، وہ بدلہ جو اللہ نے عمل کرنے والوں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہت اچھے طریقے سے رزق دینے والا ہے۔ اس آیت میں یہ پوری جو سورت ہے، سورت کو سورت الجمعہ کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کی فضیلت ذکر فرمائی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جہاں نمازوں کا حکم ہے تو جمعے کی نماز کا الگ سے خاص حکم ہے، الگ آیات نازل ہوئی ہیں، پوری سورت اسی نام پر نازل ہوئی ہے، سورت الجمعہ۔ اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ جمعے کا جو دن ہے نا، اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے عام دنوں میں۔ حدیث شریف میں اس کو سید الایام قرار دیا ہے، دنوں کا سردار، دنوں میں سب سے عظیم دن وہ جمعے کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم، سب سے بابرکت دن پورے ہفتے میں وہ جمعے کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ الگ سے نماز رکھی ہے جو کسی اور دن میں ادا نہیں ہو سکتی۔ جمعے کی نماز صرف جمعے کے دن ادا ہو سکتی ہے، صرف جماعت کے ساتھ ادا ہو سکتی ہے، نہ تو کسی اور دن میں ادا ہو سکتی ہے اور نہ اکیلے ادا ہو سکتی ہے۔ یہ جو خاص نماز اللہ نے رکھی ہے کہ ہم اس دن ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز پورا ہفتہ پڑھتے ہیں، جمعے کے دن ظہر کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ عام دنوں میں ظہر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں امام جب نماز پڑھاتا ہے تو آہستہ تلاوت کرتا ہے، جمعے کی نماز جب امام پڑھاتا ہے تو بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو جمعے کے دن کو ممتاز کرتی ہیں، الگ نمایاں کرتی ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ عام دن نہیں ہے۔ عام دن ہوتا تو ظہر کی نماز پڑھتے، عام دن ہوتا تو 4 رکعت نماز پڑھتے، عام دن ہوتا تو امام نماز میں جب قرات کرتا ہے تو آہستہ آواز میں قرات کرتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں چینج ہیں، یہ جو چینج کی گئی ہیں، ساری چیزیں تبدیل کی گئی ہیں، یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ نماز بھی خاص نماز ہے اور یہ دن بھی خاص دن ہے۔ اس لیے ایک چیز یہ اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے، یہ اسلام کی تعلیمات میں اس کی بڑی واضح اس کے نصوص، دلائل قرآن حدیث میں موجود ہیں کہ جمعے کے دن کی اہمیت ایک مسلمان کے دل میں عام دنوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس دن کی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن وہ اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہو، اس دن وہ اللہ کا ذکر عام دنوں سے زیادہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز اگلے جمعے کی نماز تک 5 نمازیں، اسی طرح جمعے کی نماز اگلے ہفتے کی اگلے جمعے کی نماز تک انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ جو گناہ صغائر، جو صغیرہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز کی برکت سے آئندہ جمعے تک کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اپنے جسم کو صاف کرے، کپڑے صاف پہنے اور پھر جلدی مسجد چلا جائے اور راستے میں کسی کو تکلیف نہ دے، راستے میں کسی کو ستائے نہیں، اس طریقے سے مسجد پہنچ جائے جمعے کی نماز کے لیے، غسل کر کے، پاکی حاصل کر کے اور خوشبو لگا کر، جسم کی صفائی حاصل کر کے اور لوگوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے مسجد میں پہنچ جائے، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا یہ عمل اس کے پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن کا غسل کرنا، جمعے کے دن خوشبو لگانا، جمعے کے دن صفائی حاصل کرنا اور پھر جمعے کے دن نماز کے لیے بروقت مسجد پہنچ جانا، اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان کی ویسے ہی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حق علی کل مسلم ان یغتسل فی الاسبوع مرۃ، مسلمان پر لازم ہے کہ ہر ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ غسل کرے، مسلمان پر یہ لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ تو غسل تو اس نے ویسے بھی کرنا ہے، صفائی حاصل کرنے کے لیے، اپنی
میل کچیل دور کرنے کے لیے، پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے، صفائی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس عمل پر انسان کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی اہمیت، اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا جمعے کے دن ایک کام قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے انسان امام کے مسجد میں پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو جمعے کی نماز کے لیے پہل کرتا ہے، جلدی جاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی شخص اللہ کی راہ میں ایک اونٹ یا ایک بڑا جانور ذبح کر کے قربان کر دے، اور جو شخص اس سے دیر سے آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے گویا پہلے کی مثال حضور نے فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ ذبح کرے، اور جو اس سے تھوڑا دیر سے آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی گائے ذبح کرے۔ اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی اللہ کی راہ میں ایک دمبا یا ایک بکری یا ایک چھوٹا جانور ذبح کرے۔ اس کے بعد جو شخص آتا ہے حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی اللہ کے لیے ایک مرغی ذبح کرے، اور اس کے بعد جو آتا ہے حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی اللہ کے لیے ایک انڈا صدقہ کرے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب امام آ جائے اور ممبر پر بیٹھ کر ممبر پر اپنی بات شروع کر دے تو وہ جو اللہ کے فرشتے مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک اونٹ کا ثواب ملے گا، اس کو گائے کا، اس کو دمبے کا، اس کو مرغی کا، اس کو انڈے کا، یہ جو ثواب فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، جب امام آ کر خطبہ شروع کر دیتا ہے طووا صحفهم وجلسوا يسمعون الذکر، وہ اپنے وہ رجسٹر بند کر کے آ کے امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتے اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، جب تک امام اپنا خطبہ، اپنی بات، دین کی بات شروع نہیں کرتا اس وقت تک وہ کھڑے رہتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کون پہلے آ رہا ہے، کون دوسرے نمبر پہ، کون تیسرے نمبر پہ، اس حساب سے ان کے ثواب لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب امام کی بات شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے صحیفے، اپنے رجسٹر بند کر کے آ کے امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمعے کی نماز کی فضیلت حاصل کرنے کا اصل اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ امام کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے انسان مسجد میں پہنچ جائے۔ اور دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کے بہت سارے کاموں کے لیے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، اس کے لیے مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے تدبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو اپنی نماز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت اچھا وینا، نماز کے ٹائم مینجمنٹ کی بات ہوگی یہاں پہ، تو ابھی ہم جمعے پر ہی فوکس کرتے ہیں، وہ کسی اور دن پلے کریں گے۔ الا علی الخاشعین، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے؟ آپ ایک دفعہ ترتیب بنا دیں، ساری دنیا آپ کو پہچان جائے گی کہ بھئی نماز کے وقت میں یہ کام نہیں کرے گا، آپ کے گھر والے آپ کو پہچان جائیں گے، سارے آپ کو پہچان جائیں گے، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو جمعے کی نماز کے لیے بھی پورے ہفتے انسان کو کوئی ایسی ترتیب بنانی چاہیے کہ اس کے جمعے کے دن کے کام اس وقت سے پہلے مکمل ہو جائیں جس وقت جمعے کا مسجد میں بیان شروع ہوتا ہے۔ مسجد میں بیان شروع ہونے سے پہلے کوشش کرنی چاہیے انسان پہنچ جائے، اور یہ خود بھی عمل کرنے کی چیز ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانے کی چیز ہے۔ اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں، اس چیز کے وہ عادی بنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ نماز کی ترتیب، اس کی مینجمنٹ، اس کا انتظام یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ میں نے بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کام کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جمعے کی پہلی اذان کے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کا یہ عمل، اس کا یہ کاروبار، اس کا یہ لین دین، اس کی یہ دکان کھولنا حرام ہے، قرآن کریم کی حکم کی صریح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان کہہ دی جائے،
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کا حکم ہے، امر ہے. اللہ فرماتے ہیں خرید و فروخت چھوڑ دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو. ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں جو چیز ہے وہ اس تمہاری تجارت سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تمہیں جس کام کے لیے بلا رہا ہے وہ تمہارے اس دکان، تمہارے اس کاروبار، تمہارے اس پیسے لین دین سے زیادہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتے ہیں میں بہتر رزق دینے والا ہوں. اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے دن جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، جب رزق دینے والا بھی میں ہوں اور حکم بھی میں دے رہا ہوں. لہٰذا رزق کے چکر میں یا رزق کا بہانہ بنا کر یا تجارت کا بہانہ بنا کر نماز میں تاخیر مت کریں. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے. ہماری جو مساجد میں ابھی اذان بعد میں دی جاتی ہے نا، بیان کے بعد، اس کا بنیادی مقصد یہ کہ لوگ گناہگار نہ ہوں. یہ اذان پہلے بیان سے پہلے دی جاتی تھی. اب علماء نے یہ کہا ہے کہ بھائی سارے لوگ گناہگار ہو رہے ہیں، آتا تو کوئی ہے نہیں مسجد میں، ہم تو بول بول کے تھک گئے. لہٰذا جمعے کی جو اذان ہے وہ بیان کے بعد دیا کریں، تاکہ اب اس کے بعد تو کچھ نہیں بچتا نا. اب اس کے بعد بھی 1 بجے اذان، 1:05 پہ اذان ہو رہی ہے، اب بھی کوئی نہیں آ رہا، تو اب مولوی گناہ سے کیسے بچائے کسی کو؟ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ جمعے کی پہلی اذان سے پہلے انسان مسجد میں پہنچ جائے. اگر اس کے بعد بھی تاخیر کر رہا ہے تو یاد رکھیں گناہگار ہوگا. کاروبار کر رہا ہے، اس کا یہ کاروبار کرنا ناجائز ہے، اور اس طریقے سے دکان کھولے گا، کاروبار کرے گا اللہ کو ناراض کر کے، اور اس کی اس رزق میں، اس کاروبار میں برکت ہو جائے گی. یہ پاگل پنا ہے، یہ دیوانہ پن ہے، یہ مجنون ہے. ایسا شخص اللہ کو ناراض کر کے کبھی اپنے رزق میں انسان برکت حاصل نہیں کر سکتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی اہمیت بھی دل میں بٹھائیں، عام نمازوں کی اہمیت بھی دل میں بٹھائیں، اور اس کو اپنی زندگی کے اور بہت سارے کاموں کی طرح مینج کریں کہ یہ میرا عصر کا ٹائم ہے، یہ میرا مغرب کا ٹائم ہے. اس ٹائم آپ کے سب دوست احباب گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ نماز کا وقت ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ بات بتائے گا، یہ مجھے نہیں کلیئر ہوئی کہ مطلب پہلے اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ ہونا چاہیے، اور پھر دوسری اذان ہوتی ہے اس طرح سے؟ لیکن ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے پہلے خطبہ پھر اذان، تاکہ لوگوں کو گناہ سے بچایا جائے. یہ تھوڑا کوئی سمجھا سکتا ہے پوائنٹ؟ یہ مجھے نہیں کلیئر ہوا. یہ ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے یا کیسے ہونا چاہیے، کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کچھ کلیئر ہوئی یہ بات؟ ہم ایسے ہوتا ہے نا، 2 مسجدیں، 2 اذانیں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے نا، یا بیچ میں خطبہ ہوتا ہے ان دونوں اذان کے؟ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں نہیں، کلیئر میرے ہے خیال کسی میں اور؟ دونوں اذانوں کے بیچ میں خطبہ ہوتا ہے، اور ایک جو لاسٹ اذان ہوتی ہے اسی کو شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب پہلی اذان پہلے ہو جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد اب اس کو لاسٹ میں اسی لیے کر دیا گیا ہے تاکہ اب یہ جو وقت آ گیا اس میں ہر حال میں لوگ پہنچ جائیں. یعنی واقعی میں سوچ رہی تھی اچھا. یہ کتنی بڑی بات اس وقت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہاں یہی ہمارے تو. نہیں پہنچے مسجد تک، اور اس اذان کا بھی لوگ گھر میں ہی بیٹھ کے ویٹ کریں، تو یہ واقعی کتنی ہولناکی کی بات ہے. یہ تو ہر گلی محلے میں اس وقت ہو رہا ہے، اور مطلب ہم سب، مطلب ہم گھر کے لوگ بھی اسی حصے میں آ جاتے ہیں نا کہ ہم بھی اسی میں مبتلا ہو گئے. نہیں رائٹ. یہ مطلب مردوں کے لیے ہے، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ مرد انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب جماعت کھڑے ہونے میں 5 منٹ رہ جائیں گے نا تو پھر نکلیں گے، تو جمعے کے لیے یہ اہمیت نہیں دیتے. میرے وہی نا کہنے کہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل واقعی مردوں کے لیے ہے، مگر ایکچولی ہم خواتین بھی آپ سوچیں تو ہم اس میں پارٹ تھوڑا کچھ پلے ضرور کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہاں ہوتے ہیں اس پش کر وقت. سکتے ہیں، بس میں ہاں اس پش چیز کر کو کہہ سکتے رہی ہوں ہیں. کہ بیٹوں کو ہم پھر بھیجنا ہو، اس میں ہاں مبتلا بیٹوں ہو کو گئے. بھیجنا ہاں، ہو تو ہاں مطلب یہ ہمارے فرید بچوں اس کو لیے کہ وہ خطبہ میرے پہلے خیال میں ہوتا تھا سب کو سنوانا اور اذان چاہیے. کے کیا میں میں یہ یہ کہہ کہہ رہی رہی تھی ہوں کہ کہ واقعی اپنے بچوں کو اسپیشلی، مطلب مردوں تک تو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، باقی اللہ ہاں ان پہ وہ ہاں رکھے. باقی بچے جیسے ہمارے لڑکے بڑے ہو رہے ہیں نا، ان کو ہمیں بٹھا کے یہ چیزیں سنوانی چاہیے اور کچھ ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، کیونکہ بچے تو ابھی ہمارے ہاتھ میں ہیں نا. ہاں اس چیز سے پہلے تو بالکل میرے خیال سے مجھے ہو رہا ہے کہ میں خود تو سمجھوں اس چیز کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہوتا تھا، اور علماء کو باقاعدہ چینج ہی کرنا پڑ گیا کہ لوگوں کو گناہ نہیں ملے. میں تو بالکل، میرا دیکھو نا دماغ اس وہ وقت گھوم رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ ایسے رہی ہے یہ نا بات. کہ جمعہ، دیکھو ایسے ہے نا کہ جمعے کا خطبہ سننا ضروری ہے نا، اس کے لیے وہ حدیث ہے کہ جی اس طرح ثواب لیول وائز آپ کا لکھا جاتا ہے. تو خطبہ ہوتا تھا اور پھر اذان ہوتی تھی اور ساتھ ہی جماعت شروع ہو جاتی، کھڑی ہو جاتی تھی.
اس کے درمیان وقفہ نہیں ہوتا تھا. لیکن انہوں نے اس کو بیچ میں خطبہ اس لیے لے آئے ہیں. اور اذان کیا ہے؟ کال ہے نا جماعت کی, تو وہ کال آپ کو 20 منٹ 25 منٹ پہلے دے رہے ہیں تاکہ آپ پہنچ جائیں. اذان سن کے ہی مرد بھاگتے ہیں نا مسجد کی طرف, تو وہ آپ کو کال پہلے دے رہے دوسری ہیں کہ اذان نا. یہ ہاں ہاں تاکہ پہلی مرد اذان یہ لیکن پہنچ جائیں خطبے سے گے. پہلے ہوتی ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں پہلے, مطلب ہاں ہوتی ہے ہوتی ہے. ہاں 12:30 خطبے سے پونے ایک پہلے ہوتی ہوتی ہے ہے؟ اذان. ایک ہوتی ہے اچھا. اذان. ہاں ہاں ایک اذان ہوتی ہے پہلے, واقعی جیسے ڈیلی ہوتی ہے نا اسی طرح سے ایک اذان ضرور پہلے ہو رہی ہوتی ہے. پھر یہ بیچ میں نا یہ ہاں سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور پھر ایک اینڈ میں جو ہوتی ہے نا کہ بس اس کے بعد پھر نماز کھڑی ہوتی ہے. تو لیکن ہمارے مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہوتی نا پہلے والی اذان, اب وہ خطبے کے بعد دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات بولی ہے نا ابھی تو, نہیں کیا؟ یا میں نہیں غلط نہیں, سمجھی؟ جو دوسری جو جمعے کی اذان ہوتی ہے نا, جو جماعت کی ہوتی ہے اذان, ٹھیک ہے نا, ہاں 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 ہاں. وہ جو اچھا. ہوتی ہے وہ جماعت سے 20 25 اس اذان اور جماعت کے درمیان جو زیادہ وقفہ ڈالتے ہیں اور اس میں وہ خطبہ دیتے ہیں, جس کا وہ ثواب ہے, جس کے لیے وہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو کال تو دی پھر جاتی ہے کہ آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں, اور پھر آپ خطبہ ہاں ہاں. سنتے ہیں. بیٹا میرا جاتا ہے تو وہ ساری بات عربی میں ہوتا ہے نا وہ والا خطبہ, تو اردو والا تو یہ زیادہ اس اچھا. کے بعد دیتے ہیں نماز کے بعد. تو وہ اتنا زیادہ لمبا ہوتا نہیں ہے, ہارڈلی میرے خیال سے 10 منٹ 15 منٹ کے اندر درمیان بس یہ ہوتا ہے یہ والا خطبہ. تو وہ بس آپ خطبہ اچھا سنیں نہیں اور میں ایک ساتھ ہی دفعہ وہ. ریپیٹ کروں. اچھا میں دیکھیں ریپیٹ کری, مجھے بتائے گا میں غلطی تو نہیں. آئی ایم سو سوری, میں اتنا بونگا پنا کری ہوں. دیکھیں ایک پہلے اذان ہوئی جو کہ کافی پہلے ہو گئی, پھر یہ اردو والا خطبہ ہوا, پھر ایک اذان ہوئی, پھر عربی والا خطبہ ہوا, چھوٹا سا ہوا بہت, ہوں اور پھر ہوں اذان ہوئی تیسری اذان, اور پھر نہیں جماعت نہیں نہیں, شروع پھر جماعت ہو جاتی, جماعت ہوتی. سوری میرا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہاں پھر آپ نے کیا کہا, پھر جماعت ہو جاتی ہے. اچھا دوسری اذان کے بعد عربی کا خطبہ ہوا اور پھر ڈائریکٹلی کھڑی ہو گئی جماعت, ہے نا؟ ویسے یہ جو ہے نا, تم نیٹ پہ تمہیں مل بھی جائے گا, اس کو کنفرم بھی کر لو بش. ویسے آج ہم لوگ جمعے میں نوٹس بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ مجھے بھی ایسا ہی ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ لاسٹ بالکل ایک اذان ہوتی ہے جس کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے, بھاگ رہے ہوتے ہیں اسپیڈ میں, تو میرے ذہن میں بھی وہی آ رہی ہے. تو بات میرے جو خیال میں بتائے نوٹ وہ کرنا چاہیے. وہ کیا بولتے ہیں اس کو, اقامت بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں جو بالکل لاسٹ میں نہیں, جو اذان تو نہیں ہوتی ہے لیکن کھڑے ہونے سے پہلے نہیں, جو مرد پڑھتے ہیں وہ قد قامت الصلاۃ, اور وہ تو ہاں وہ تکبیر تو ہوتی نہیں, ہے. ہاں تکبیر ہاں ہوتی ہے, مگر یہ نا پوری اذان ہوتی ہے. مجھے ذہن میں مجھے بھی واقعی ایسے ہی آ رہا ہے کہ شاید اچھا اچھا لاسٹ میں اچھا. کوئی اذان پوری ہوتی ہے, چل اس ہاں کے اس کا ساتھ ہی چیک یہ کر لوگ. لو. ہاں کر لو ایسا آج بھی چیک. کر دیکھنا لیتے ہیں چاہیے اپنے ویسے. مردوں سے نا, جیسے اپنے گھر کے مردوں سے, پھر جو اپنے بھائی وغیرہ جہاں جہاں رہ رہے ہیں نا, ذرا سا واٹس ایپ وغیرہ بھی پتا کرتے ہاں ہاں ہیں یہ کہ کیا پتا کر کیا لیتے ہو ہیں. ہاں ویسے آج ہم بے لوگ شک. جیسے میں بھی نوٹس کروں گی, میرے تو گھر کے سامنے ہی مسجد ہے, تو میں ذرا آج دیکھتی ہوں کہ لاسٹ میں ہاں ہی اذان کے بعد میرے خیال میں شاید ہاں ذہن میں ایسے ہی آ رہا ہے کہ پھر ہی یہ لیکن لوگ وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. خطبے کی ترتیب جو ہے نا, وہ آپ کو کوئی مرد ہی بتا سکتا ہے جو اٹینڈ کرتے ہیں نا, مطلب جاتے ہیں جو اٹینڈ ریگولر. کرتا ہے وہ کدھر ہاں ڈھونڈے جس طرح کدھر میرے ڈھونڈے ابو ہیں وہ بتا سکتے ہیں, کہ ابو سے پوچھا جا سکتا ہے, جیسے والد ہے نا ماشاء ابو اللہ بتا سکتے ریگولر ہیں. ہیں, ہاں کہ بھئی اردو کا کب اور ہوتا ہے, سارے عربی کا فادر کب. بھی بتا سکتے ہیں. آپ اچھا میرے بالکل گھر کے سامنے مسجد ہے نا, یہ لوگ مجھے ایسا ہے یاد کہ یہ لوگ آج ویسے میں پھر نوٹس کروں گی انشاءاللہ کہ یہ پہلے اذان ہوتی ہے, اس کے بعد کچھ دیر میں یہ ان کا نا ایک عربک کا خطبہ ہوتا ہے, پھر ایک اردو میں لمبا سا یہ کچھ اپنا بیان کرتے ہیں, جو کچھ واقعات وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اکثر میں سنتی ہوں ٹہلتے میں ادھر, جیسے سنائی دے رہا ہے جو واقعہ ان کا. پھر شاید کچھ اذان ہوتی ہے, اس کے بعد پھر یہ فوراً کھڑے کر دیتے ہیں جماعت. ہاں کچھ ایسی ترتیب میں نے فیل کی ہے. بہرحال آج میں چلے چیک پہلے کرتی ہوں. نا ہاں انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح یہ کلیئر ہو جائیں, پھر ہی ہم اپنے مردوں کو بولیں گے, ورنہ کہیں گے پہلے خود سیکھ لو پھر ہمیں سکھا دینا. تو پہلے نا اس ہاں کو ذرا پتا کرتے ہیں کیا اصل میں. نہیں نہیں فرین, مگر بالکل یہ ٹھیک بات تو کہہ اپنی رہی جگہ ہیں. حقیقت ہے نا السلام کہ علیکم. جی ہاں میں یہ سوری کہہ سوری رہی میرا ہوں, بات. آپ بالکل ہاں بالکل صحیح فرما رہی ہیں. سب سے پہلے دیکھیے, ایک تو اذان ہوتی ہے, جیسے ہماری ڈیلی بیسس پہ اذان ہوتی ہے نا جمعے ظہر کی, اس طریقے سے نا اپنے ٹائم سے نا ظہر کے ٹائم پہ ایک اذان ہوتی ہے جو ہمیں الرٹ کرتی ہے کہ اب ٹائم اسٹارٹ ہو گیا ہے, تاکہ لوگ مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا پہلے اردو کا خطبہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ لمبا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہماری مدر ٹنگ ہے, اس میں وہ خطبہ کرتے ہیں تو وہ بہت لمبا کرتے ہیں تاکہ ڈیٹیل میں سب کو سمجھا سکے. اس کے بعد پھر عربک کا خطبہ ہوتا ہے, وہ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ نارملی ایک چند لائنوں کا ہوتا ہے, وہ کر کے پھر ایک اذان دیتے جو جمعے کی اذان ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جمعے کی جماعت کراتے ہیں. تو جی پھر یہی آخر میرے میں اس ذہن میں طرح سے ترتیب نماز لگ رہی ہوتی ہے. ہے. جی صحیح بالکل صحیح. آپ صحیح کہہ رہی تھی کہ پہلے اردو کا ہوتا ہے, پھر عربی کا خطبہ ہوتا ہے, وہ چھوٹا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اذان دے کے نا جماعت کرائی جاتی ہے. ویسے کسی بڑے سے بھی کنفرم کر لیں جو مرد حضرات جاتے ہیں, لیکن ہوتا اسی طرح سے. صحیح کہہ رہی ہیں, ہاں یہی ترتیب ہے کچھ. صحیح.
जज़ाक अल्लाह। ओके, चलिए सेशन को एंड करते हैं, ठीक है? फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।